السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 80 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَحَاجَهُ اور جھگڑا کیا اس سے قومہ اس کی قوم نے، کالا تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے، آتحاجونی کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، فی اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حالانکہ قد تحقیق ہدان اسی نے ہدایت دی مجھے، ولا اخاف اور نہیں میں ڈرتا، ما تشرکون ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، بہی اس کا، الا مگر، ان یشاء یہ کہ چاہے، ربی میرا رب، شیئا کچھ، واسعہ گھیر لیا ہے، ربی میرے رب نے، کلا شیئن ہر چیز کو، علماً اپنے علم سے، افلا تتذکرون کیا پھر نہیں تم نصیحت حاصل کرتے۔ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ یقیناً اس نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں اس سے نہیں ڈرتا جسے تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے، میرے رب نے ہر چیز کا احاطہ علم سے کر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ جب قوم نے توحید کا یہ واعظ سنا جس میں ان کے خود ساختہ معبودوں کی تردید بھی تھی، تو انہوں نے بھی اپنے دلائل دینے شروع کیے، جس سے معلوم ہوا کہ مشرکین نے بھی اپنے شرک کے لیے کچھ نہ کچھ دلائل تراش رکھے تھے، جس کا آج بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ جتنے بھی مشرکانہ عقائد رکھنے والے گروہ ہیں، سب نے اپنے اپنے عوام کو مطمئن کرنے اور رکھنے کے لیے ایسے سہارے تلاش کر رکھے ہیں جن کو وہ دلائل سمجھتے ہیں، یا جن سے کم از کم دام تصویر میں پھنسے ہوئے عوام کو جال میں پھنسائے رکھا جا سکتا ہے۔ قوم کے ساتھ جب یہ مناظرہ ہوا تو ان کی قوم نے اپنے عقیدے کے صحیح ہونے کے بہت سے دلائل پیش کیے۔ مثلاً انہوں نے ایک دلیل یہ دی، انا وجدنا اباءنا علی امات، سورۃ الزخرف میں، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی بھی دی کہ یہ بت تمہیں آفات اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، وَقَدْ هَدَانِی اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھا راستہ بتا دیا ہے، ان کی اس پہلی دلیل کا جواب دیا کہ یقینی دلیل کے مقابلہ میں تمہارے رب تمہارے باپ دادا کا دین بے معنی ہے، اور ان کی دھمکی کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچنی ہو تو پہنچ سکتی ہے، مگر یہ تمہارے بت اور جھوٹے پروردگار مجھے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یعنی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَحَاجَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِی فِی اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِی،
یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ان دلائل کو سن کر ان کی قوم ان سے جھگڑنے اور بحث و مباحثہ کرنے لگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال لقد کنتم انتم و اباؤکم فی ضلال مبین قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ سورۃ الانبیاء میں کہا، بلا شبہ یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو کھیلنے والوں سے ہے؟ کہا، بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور میں اس پر گواہی دینے والوں سے ہوں۔ آیت نمبر 81۔ وَكَيْفَ اور کیوں کر اخافو میں ڈروں ماں ان سے جنہیں اشرکتم تم نے شریک ٹھہرایا، ولا تخافون جبکہ نہیں تم ڈرتے، انکم اس بات سے کہ بے شک تم نے اشرکتم شریک ٹھہرایا ہے باللہ اللہ تعالیٰ کا، ماں ان کو کہ لم ینزل نہیں اس نے نازل کی بہی اس کی علیکم تم پر سلطانہ کوئی دلیل، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ لہٰذا کون سا دونوں فریقوں میں سے احق کو زیادہ حقدار ہے بالامن امن کا، ان کنتم تعلمون یہ بتاؤ اگر ہو تم جانتے۔ میں اس سے کیسے ڈروں جسے تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ بے شک تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک بنایا ہے جس کی کوئی دلیل اس نے تم پر نہیں اتاری، تو دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بتوں سے ڈروں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، جو نہ خالق ہیں نہ رازق، اور تم اس اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرو جس کے ساتھ تم نے بہت سے معبودان باطلہ کو بغیر دلیل و برہان کے شریک بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ تنہا خالق و رازق ہے اور ہر نفع و نقصان کا صرف وہی مالک ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا معبود اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور تمہارے معبود مٹی کے ڈھیر ہے، تو ذرا سوچو تو صحیح کہ امن و سلامتی کے حقدار تم مشرکین ہو یا ہم اہل ایمان۔ اگر تمہارے پاس علم کا شائبہ بھی ہوتا تو یقیناً تمہارا جواب یہی ہوتا کہ بے شک اہل ایمان ہی امن و سلامتی کے مستحق ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ۔ سورۃ الشعراء میں، یا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ طریقہ مقرر کیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، اور فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم و اباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ سورۃ النجم میں، یہ بت چند ناموں کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ان کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی۔ اس امت کے کلمہ گو پیر پرست بھی اہل توحید سے کہتے ہیں کہ جو شخص بڑے پیر کی 11ویں دے اس کا بیٹا
دینا چھوڑ دے، یعنی اس پیر پرست اہل توحید سے کہتے ہیں کہ جو شخص بڑے پیر کی گیارہویں چھوڑ دے، اس کا بیٹا اور اس کی بھینس مر جاتی ہے، اللہ معاف کرے، یا کوئی اور نقصان پہنچ جاتا ہے، تو ان کا بھی یہی جواب ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ آیت نمبر 82۔ اللہ زینہ، جو لوگ امانو ایمان لائے، ولم یلبسو، اور نہیں انہوں نے خلط ملط کیا، ایمانہم، اپنے ایمان کو، بظلم، ظلم شرک کے ساتھ، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، وہم، اور وہی، مہتدون، ہدایت یافتہ ہیں۔ آیت میں یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، ترجمہ سے واضح ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم پر نے ظلم کا عام مطلب کوتاہی، غلطی، گناہ، زیادتی وغیرہ سمجھا، جس سے وہ پریشان ہو گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے وہ ظلم مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس سے مراد شرک ہے، جس طرح سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن انہی لوگوں کو نصیب ہوگا جنہوں نے شرکیہ اعمال کے ذریعے اپنے ایمان کو فاسد نہیں بنایا ہوگا، اور دنیا میں بھی وہی لوگ اہل حق ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اللہ زینہ آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، نازل ہوئی تو مسلمانوں پر اس آیت کا مضمون بہت شاق گزرا۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات تم سمجھ رہے ہو وہ بات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں، اے میرے چھوٹے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اہل زبان ہونے کے باوجود بھی ظلم کی تنوین کو تنکیر نکرہ کے لیے سمجھ کر پریشان ہو گئے کہ کون ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمان علیہ السلام کا قول ذکر کر کے انہیں بتایا کہ یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، تنکیر کے لیے نہیں، اور معنی یہ نہیں کہ کسی ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، بلکہ معنی یہ ہے
کہ بہت بڑے ظلم یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان جاننا کافی نہیں، کئی مقامات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر بھی تو ضروری ہے۔ اس لیے قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنے کا دعویٰ کرنے والے صاف گمراہ ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالص توحید کے دین پر چلنے کی اور اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی سیدھا راستہ ہے اور جنت میں جانے والا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اچھے اور خالص توحید کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔